الحمدللہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر شفیع الامم فی یوم المحشر وعلى آلہ واصحابہ السروج الغرر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے عرض و معروض سے پیشتر انتہائی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے آقا و مولا حضور پر نور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و ماوانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلاما دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، جیسا کہ حضرت مفتی احمد صاحب قبلہ دام ظلہ نے بیان کیا کہ میں مختصر سی گھڑی کے لیے آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، اور وہ بھی ایک مخصوص جہت اور سمت کی طرف آپ کے اذہان و قلوب کو لے جانے کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ میرے عزیزو، ذرا غور کیجئے کہ جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، ڈیولپ زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر ہر شے کے اندر تیزی آ گئی، ہر شے کے اندر سرعت آ گئی، ہر شے کے اندر برق رفتاری آ گئی۔ آج ہمارے پاس میں خورد و نوش کی چیزیں وافر مقدار میں ہیں، لباس بھی وافر مقدار میں ہے، ہمارے پاس سہولت کی عیش کی تمام نعمتیں مہیا ہیں۔ یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، لیکن آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں کون سی چیز سست رفتاری کا شکار ہو چکی ہے؟ تو اسلام پر عمل کرنا سست رفتاری کا شکار ہو گیا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم نے لباس اچھے پہن لے ہیں، لیکن ہمارا نیک عمل سست رفتاری کا شکار ہو گیا۔ آج کے زمانے میں ہم نے نعمتیں بے پناہ حاصل کر لی، لیکن اسلامی احکام سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، ہمارے اندر ایمانی حمیت و غیرت کمزور ہو گئی، ہمارے اندر اسلام کا درد کمزور ہو گیا، ہمارا دین پر عمل کرنا کمزور ہو گیا۔ دنیا کی ہر شے آج ترقی کر رہی ہے، خدا کی قسم قیامت تک یہ اسی طرح سے زمانہ منتقل ہوتا جائے گا، اور ہر چیز ہمارے نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ ہماری سفر بھی تیز رفتار ہو گئی، ہماری زندگی کے اندر نظام تجارت بھی تیز رفتار ہو گیا، ہمارے پاس میں اشیاء سہولت کی فراوانی ہو گئی ہے، لیکن آج اگر کمزوری آ گئی ہے تو ایک مسلمان کے اسلامی جذبے میں کمزوری آ گئی ہے، ایک مومن کے ایمانی حمیت و غیرت میں کمزوری آ گئی ہے، ایک مرد کامل اور مرد مومن کی پہچان آج مشکل ہو گئی ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے، 200 سال پہلے، 100 سال پہلے کی تاریخ، ہمارے گھروں کے اندر اسلام کا جو درخت تھا وہ کس قدر لہلہاتا تھا، جو ہمارے گھر کے اندر اسلام کا جو شجر تھا اس کی آبیاری اور آب پاشی ہمارے بزرگان دین کس قدر کیا کرتے تھے۔ ہماری مائیں ہمیں سنایا کرتی تھی بیٹے اچھوں کی صحبت میں رہنا ہے، ہماری مائیں ہمیں بتاتی تھی بیٹے اولیاء کاملین کی صحبت میں رہنا ہے، ہماری مائیں ہمیں درس دیتی تھی بیٹا قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا تھا اپنے گھروں کے اندر سے، ہمیں پیغام دیا جاتا تھا ہمارے بزرگوں کی طرف سے، ہمیں یہ درس دیا جاتا تھا ہمارے اکابر کی طرف سے، بیٹا زندگی گزارنا شریعت پر طریقت پر چلتے ہوئے، زندگی گزارنا نماز پنجگانہ باجماعت پڑھتے ہوئے، زندگی گزارنا اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے۔ لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بڑوں نے چھوٹوں کو اسلام کے بارے میں نصیحت کرنا کم کر دیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بہترین بہترین آپ دنیاوی ایجوکیشن حاصل کیجئے، ہم بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا تم بہترین پروفیسر بن جاؤ گے، بہترین بزنس ایڈمنسٹریشن کو سنبھالنے والے بن جاؤ، تمہارے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، تمہارے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے، تمہارے اندر یہ طریقہ موجود ہونا چاہیے۔ لیکن بتائیے کتنے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں، کتنی مائیں ایسی موجود ہیں جو اپنے بچے کو یہ تلقین کرتی ہے بیٹا علماء کی صحبت میں رہنا، اے میرے فرزند تم دنیا کے اندر رہنا لیکن بزرگوں کی صحبت میں رہنا، نماز پنجگانہ پڑھنا، تمہارے اندر برائیاں نہیں ہونی چاہیے، تمہارے اندر
خامیاں نہیں ہونی چاہیے، تمہارے اندر لغزشیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ مکہ میں کیا کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم اس زمانے میں نظام تجارت اتنا مضبوط ہے، بزنس کا طریقہ اتنا موجود ہے کہ مکہ سے قافلہ نکلتا ہے یمن کی سرزمین پر پہنچتا ہے، مکہ سے قافلہ نکلتا ہے ملک شام کی سرزمین پر جاتا ہے، مکہ سے قافلہ نکلتا ہے بحرین پہنچتا ہے، مکہ سے قافلہ نکلتا ہے یمن کی سرزمین پر پہنچتا ہے۔ جس زمانے میں تجارت کا نظام اتنا مضبوط ہو، کیا وہ زمانہ ترقی یافتہ نہ ہوگا؟ ضرور وہ زمانہ اپنے اعتبار سے بہت ترقی پذیر ہوگا، وہ زمانہ ضرور اپنے اعتبار سے بہت مضبوط دور ہوگا۔ وہ زمانہ تو اتنا مال و زر والا زمانہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے دسترخوان سے کوئی شخص بھوکا نہیں لوٹتا تھا۔ مکہ کی وادی میں اگر کوئی مسافر قدم رکھتا تھا تو کہا جاتا تھا جا عبد المطلب کے دسترخوان پہ چلا جا، تم وہاں پر صبح میں بھی شکم سیر رہو گے، رات کی تاریکیوں میں بھی شکم سیر رہو گے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم نے تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ عبد المطلب کے دسترخوان سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ چرند و پرند، حیوانات و بہائم بھی شکم سیر ہوا کرتے تھے۔ وہ زمانہ اتنا ترقی پذیر زمانہ ہے، لیکن بتائیے میرے آقا نے اس زمانے کو کیا نام دیا ہے؟ اس زمانے کو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جاہلیت کا زمانہ ہے، وہ تاریکی کا زمانہ ہے، وہ ظلمت کا زمانہ ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کان اہل الجاہلیت یقتلون البنات خشیت الفاقہ، زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی شہزادیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے فاقہ کشی اور مفلسی کے خوف سے۔ ذرا بتائیے میرے آقا نے اس زمانے کو جہالت کا نام کیوں کہا؟ اس لیے جہالت کا نام اس زمانے کو دیا ہے کیونکہ اس زمانے کے اندر انسانیت کو جلایا جاتا تھا، اس زمانے کے اندر آدمیت کو مٹیا میل کیا جاتا تھا، اس زمانے کے اندر انسانیت اور آدمیت کو پوری طریقے سے دنیا سے مٹا کے رکھ دیا گیا تھا۔ اس زمانے کے اندر انسان تو تھا لیکن اس میں انسانیت نہیں تھی، آدمی تو تھا لیکن اس میں آدمیت نہیں تھی، اس میں بڑے کا احترام نہیں تھا، چھوٹے پہ شفقت نہیں تھی، عورتوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، لڑکیوں کے تقدس اور احترام کو پامال کیا جاتا تھا۔ وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا انسان ترقی یافتہ دولت سے نہیں ہوتا ہے، انسان ترقی یافتہ اپنے لباس سے نہیں ہوتا ہے، انسان ترقی یافتہ اپنے خورد و نوش کی بہترین انتظام سے نہیں ہوتا ہے۔ انسان اگر ترقی یافتہ بنتا ہے تو اپنے تہذیب اسلامی سے بنتا ہے، تمدن ایمانی سے بنتا ہے، اسلامی کلچر کو اپنانے سے انسان بہترین ترقی یافتہ بنتا ہے، جس میں انسانیت کا احترام ہو، جس میں عورتوں کا احترام ہو، جس میں بیویوں کا احترام ہو، جس میں شریعت کے احکام کی پاسداری ہو۔ وہ زمانہ ترقی یافتہ دور ہوتا ہے، وہ زمانہ ڈیولپ زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جاہلیت کا زمانہ ہے، لیکن جب میرے آقا انسانیت کی تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں، مردوں کے حقوق کی پہراداری کے لیے تشریف لاتے ہیں، آدمیت کو بدلنے کے لیے آتے ہیں، انسانیت کو دنیا میں انقلابی صورت میں دینے کے لیے آتے ہیں، تو اس زمانے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ رحمت و نور کا زمانہ ہے۔ میرے عزیزوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج کے زمانے میں ہمارا لباس ایمان والا نہیں رہا، ہمارا طریقہ ایمان والا نہیں رہا، ہمارا تہذیب ایمان والا نہیں رہا، ہمارا کردار ایمان والا نہیں رہا، ہمارا گفتار ایمان والا نہیں رہا۔ اس لیے نہیں رہا کیونکہ آج ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جذبہ موجود نہیں ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات پر عمل موجود نہیں ہے، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ اسلامی کردار کے سانچے میں زندگی کا شام و سحر موجود نہیں ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے اور بڑوں کے درمیان میں وہ عزت و عظمت اور شفقت و محبت کا رشتہ نہیں دیکھ رہے ہیں جو رشتہ میرے آقا نے ہمیں سکھایا تھا۔ بتائیے کیا ایمان آج سے 100 سال پہلے زیادہ مضبوط تھا یا آج کے زمانے میں زیادہ مضبوط ہے؟ دنیا کی ہر شے مضبوط ہو گئی لیکن ایمان کا جذبہ کمزور ہو گیا۔ میرے عزیزو آج ہمیں اس ایمان کے جذبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کے کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی رنگ و آہنگ میں ڈھلنے کی ضرورت ہے، ایمان کے جذبے کو اپنے اندر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پوچھیے عقل مند کون انسان ہے؟ آپ کے سامنے کوئی کہے گا عقل مند وہ ہے جس کے پاس میں دولت ہو، عقل مند وہ ہے جس کے پاس میں روپیہ پیسہ ہو، عقل مند
وہ ہے جس کی اولاد کامیاب ہو. آپ کہیں گے کہ عقل مند وہ ہے جس کے پاس میں دنیا کی عیش و عشرت ہو. آپ عقل مند انسان کی ڈیفینیشن اور پریبھاشا اور تعریف اپنے اعتبار سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن نبی یہ آخر الزمان محمد عربی کے دربار میں چلیے اور پوچھئے اے میرے آقا، اے آخری پیغمبر، آپ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرما دیا عقل مند یہ ہے الکیس من دان نفسہ، جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، جو خود کا حساب لگاتا ہے کہ میں نے صبح میں کیا وقت اعمال کیے گئے، میں نے دوپہر میں اپنی گھڑیاں کیسے گزاری ہے، میں نے شام کے سحر کے اوقات کیسے گزارے ہیں، کیا میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، میں نے خدا کی نافرمانی تو نہیں کی ہے، میں نے معصیت کا ارتکاب تو نہیں کیا ہے، میں خدا کی بارگاہ میں ملعون تو نہیں ہو گیا ہوں، میں رب مصطفیٰ کی بارگاہ میں مطرود تو نہیں ہو گیا ہوں. وہ شخص جو خود کا حساب لگاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ عقل مند انسان ہے. عقل مند وہ شخص ہے جو خود کا حساب لگاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کا بزنس مین وہ ہے جس کے پاس میں بزنس کا پورا ڈیٹا موجود ہے، جس کے پاس میں اپنی تجارت کا ایک ایک حساب موجود ہے، جس کے پاس میں ایک ایک کلیکشن کے بارے میں پوری تفصیل و ڈیٹیل موجود ہے. لیکن بتائیے کیا ہم نے نمازوں کا حساب رکھا ہے؟ کیا ہم نے روزوں کا حساب رکھا ہے؟ کیا ہم نے زکوٰۃ کا حساب رکھا ہے؟ کیا ہم نے اپنی 35 سال یا 40 سال یا 45 سال یا 50 سال کی زندگی کا حساب رکھا ہے کہ میں نے اس 55 سال میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں کتنی بار نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، خدا کو راضی کرنے والے کتنے کام میں نے کیے ہیں؟ آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہر شے کا حساب موجود ہے، لیکن اسلامی احکام کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، ایمانی احکام کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو خود کا حساب کرے، جو خود کا محاسبہ کرتا ہے، وہ عقل مند آدمی ہے. اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور جو نیک کام کرتا ہے مرنے کے بعد کے لیے، جو عمل خیر کرتا ہے مرنے کے بعد کے لیے، جو نیک اعمال انجام دیتا ہے مرنے کے بعد کے لیے، وہ انسان عقل مند ہے. جو نمازیں اس لیے پڑھتا ہے کہ قبر کی تاریکیوں سے محفوظ رہے، جو روزے اس لیے رکھتا ہے کہ خدا آخرت کی ہولناکیوں سے اس کی حفاظت فرما لے، جو زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے کہ قیامت میں وہ مال کے حقوق میں وہ گرفتار نہ ہو جائے، جو شخص اپنے بیویوں کے حقوق کو اس لیے پورا کرتا ہے کہ آنے والے زمانے میں وہ آخرت کے بعد میں کہیں خدا کی بارگاہ میں ملعون نہ ہو جائے، جو شخص مرنے کے بعد اس کا ریکارڈ صاف ہو، اس کے لیے وہ عمل کرتا ہے، تو وہ عقل مند انسان ہے. میرے آقا نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو خود کا حساب کرے، خود کا ریکارڈ رکھے. آج ہمیں اپنا ریکارڈ صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے. اسلامی احکام پر عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ صاف رکھنے کی ضرورت ہے. برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، لغزشوں سے خود کے دامن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، معصیت و ذنوب سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ استغفار کی گھڑی ہے. خدا کی قسم ایمان کا جذبہ دل میں اسی لیے اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم رب سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، جب ہم خدا وحدہ لا شریک سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، تب ہمارے اندر اسلام کا جذبہ مضبوط ہوگا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا بے وقوف کون آدمی ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. میرے آقا نے فرمایا بے وقوف ہے وہ آدمی، وہ احمق ہے وہ آدمی، نادان ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو اپنی خواہش کے پیچھے چلاتا ہے، جو اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جو انسان اپنی خواہش اور اپنی طبیعت اور اپنی نفسانیت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر بھی اللہ سے آرزو رکھتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ سے آرزو رکھتا ہے کہ دنیا اس کی خوشحال ہو جائے، گناہ کرتا ہے، اللہ سے آرزو رکھتا ہے کہ دنیا اس کی آباد ہو جائے، نافرمانیاں کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق صحیح ہو جائے، گناہ کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ اس کے گھر والے سب کے سب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمت و برکت پالیں. اے میرے عزیزوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم خدا کی رحمت چاہتے ہو، خدا کی جانب سے برکت چاہتے ہو، تو طریقہ یہ ہے کہ خود کا ریکارڈ رکھو اور اپنے اعمال کو صاف ستھرا کر لو. اگر تم اپنے اعمال کو صاف ستھرا کر لو گے تو تمہیں کسی فقیر اور درویش کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کسی کے پاس
آنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خدا کی قسم خود تمہارا دل اتنا خدا سے جڑ جائے گا کہ تم جہاں بیٹھ کر دعا کرو گے رب تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, بتائیے آج کے زمانے میں مومنوں میں سب سے زیادہ کون سا گناہ پایا جا رہا ہے, کون سا فسق پایا جا رہا ہے, کون سی بدی پائی جا رہی ہے, کون سی معصیت پائی جا رہی ہے؟ تو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, میرے آقا نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا, من یضمن لی اثنین اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھ سے دو چیزوں کی ضمانت لیتا ہے, جو مجھ سے دو چیزوں کی گارنٹی لیتا ہے, جو میرے سامنے عہد کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے کہ دو چیزوں کے لیے, وہ دو چیزوں کے لیے ہمیشہ چاق و چوبند رہے گا, دو چیزوں کی حفاظت کرے گا, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, دو چیزوں کی حفاظت تم کرو, میں تمہیں جنت دلا دوں گا, میں تمہیں جنت کا پروانہ دے دوں گا, میں تمہیں جنت کا مژدہ سنا دوں گا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ایک چیز ہے زبان, ایک چیز ہے زبان. آپ ذرا غور کیجئے, کیا ہم نے اپنی زبان سے کسی کو محفوظ رہنے دیا ہے؟ ہم صبح و شام کسی کی غیبت کر رہے ہیں, کسی کی چغلی کر رہے ہیں, کسی سے حسد اور تکبر کی باتیں کر رہے ہیں, کسی سے اپنی شہرت اور اپنے فیم کے کا تذکرہ کر رہے ہیں. کبھی ہم کسی کے بارے میں اور یہ بھی تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں میں یہ خامیاں موجود ہے, فلاں میں یہ برائیاں موجود ہے. اپنے گریبان کو جھانکے بغیر دوسرے کے بارے میں ہمیشہ کے لیے ہماری زبان کھلی رہتی ہے. دوسروں کی پردہ دری کرنے میں ہمیں لذت ملتی ہے, دوسروں کے عیوب کو اجاگر کرنے میں ہمیں خوشیاں ملتی ہے, اپنی ماں اور بہنوں کو بری گندی گالیاں دینے میں ہمیں خوشیاں اور لذتیں ملتی ہے. ہم اپنا فخر اس میں تسلیم کرتے ہیں کہ ہم بڑے اس لیے ہیں کہ ہماری زبان ہر کوئی سن لیتا ہے. اے میرے عزیزوں, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, تمہاری زبان وہ زبان ہونی چاہیے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے ایمان والے محفوظ رہتے ہیں. ہماری زبان سے اگر کوئی مومن محفوظ ہے, ہماری زبان سے کوئی مسلم محفوظ ہے, ہماری زبان سے کوئی ایمان والا محفوظ ہے, ہماری زبان سے کوئی ایمان والا سلامتی میں ہے, تو یقیناً ہم اہل ایمان ہے, مکمل مسلمان ہے. لیکن اگر ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی مومن محفوظ نہیں, تو ہمارا ایمان سلامتی والا ایمان نہیں ہے, مکمل والا ایمان نہیں ہے. میرے عزیزو, بتانا یہ چاہتا ہوں, میرے آقا نے فرمایا تھا, ایک چیز ہے زبان, جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور دوسری چیز ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. خدا کی قسم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. آپ بدی کی طرف مت جائیے, آپ برائیوں کی طرف مت جائیے. آج ہمارا نوجوان معاشرہ, آج ہمارے نوجوان مسلم بچے, ہماری نوجوان مسلم بچیاں صبح و شام گناہوں کے راستے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. آج ہمارا پرسنٹیج گناہوں کے لیے بڑھ چکا ہے. آج ہم ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے باپ کی قدر موجود نہیں ہے, ماں کی نصیحت سننے کا گوارا نہیں کرتے ہیں. آج ہمارا دل گناہوں پر اتنا دلیر ہو چکا ہے, اتنا مضبوط ہو چکا ہے, ہمارا سینہ خدا کی نافرمانی میں اتنا جری اور بے باک ہو چکا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی لڑکا, کوئی نوجوان بچہ آج ہمارے سامنے ہوتا ہے اور برائیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے, ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے, ان کی نافرمانیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے. اے میرے عزیزوں, میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کیجئے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجئے. ان دو عملوں کو آپ بہتر کر لیجئے, ان دو چیزوں کی حفاظت کر لیجئے. میرے آقا نے فرمایا, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ ہندوستان پیمانے پر غور کیجئے, یہ خواجہ معین الدین اجمیری ہو, یہ قطب الدین بختیار کاکی ہو, یہ فرید الدین گنجی شکر ہو, یہ علاء الدین صابر کلوری ہو, محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء ہو, محبوب المشائخ سلطان مخدوم سمنا ہو, محبوب سرکار دریائی دلہا ہو. ہندوستان کی سرزمین پر جتنے اولیاء موجود ہیں, جتنے صلحاء موجود ہیں, جتنے شہداء موجود ہیں, جتنے اتقیاء موجود ہیں, جتنے ابدال موجود ہیں, سب نے یہی تعلیم دی کہ اپنے کریکٹر کو صحیح کرو, اپنی زبان کو صحیح کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. تم خود کی حفاظت کرو گے, خدا تمہاری حفاظت کرے گا. دنیا بھی تمہاری آباد ہو جائے گی, آخرت بھی تمہاری آباد ہو جائے گی. اے میرے عزیزو, میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کا وہ شعر سنانا چاہتا ہوں. وہ سب کچھ اور ہے
जिसे तू समझता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ए मुसलमान तू पूछता है कि हम बदनाम क्यों हो गए, ए मुसलमान तू सोचता है हम रुसवा क्यों हो गए, ए मुसलमान तू सोचता है हम पामाल कैसे हो गए, ए मुसलमान तू सोचता है हम पिछड़े कैसे बन गए, ए मुसलमान तू सोचता है हम जलील कैसे हो गए। वो सब कुछ और है जिसे तू समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, दौलत की कमी से हम मुसलमान जलील नहीं हुए, सरवत की कमी से हम मोमिन जवाल पजीर नहीं हुए, बल्कि अगर हम जवाल पजीर हुए हैं, हम आज के ज़माने के अंदर कहीं भी जाकर के रुस्वा हो जा रहे हैं, अपने आदत व अतवार के एतबार से हम कहीं भी अपने मुंह के बल गिर जा रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि ईमान की तालीमात पर अमल कम हो गया है, इस्लाम के अहकाम पर अमल कम हो गया है। मेरे अजीजों, वो सब कुछ और है जिसे तू समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। आज हमें और आपको इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है, अपनी ज़ुबान की हिफाजत की ज़रूरत है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की ज़रूरत है। इन्हीं चंद मुख्तसर सी बातों को आपके गोश गुजार करके मैं रुखसत हो रहा हूँ और रब तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ। रब तआला हमारे मुस्लिम मुआशरे में तमाम छोटे बड़ों को, मर्दों औरत को, बच्चों बूढ़ों को, सबको इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा कर दे, इस्लामी अहकाम का जज्बा पैदा कर दे और हमारी ज़िंदगी में वही बहारें लौट आए जो मुस्तफ़ा करीम ने फैलाई थी, वही बहारें पैदा हो जाए जो मुइनुद्दीन अजमेरी ने दिया था, वही बहारें हमारे घरों में फिर से आ जाए जो कुतुबुद्दीन बख्तियार या काकी देकर गए थे। हमारी जिंदगी में अगर इस्लाम का रंग मौजूद है, इस्लाम की तालीमात मौजूद है, तो हम मुनव्वरों दरख्शिंदा ताबिंदा है। इस्लाम से गए तो सबसे गए, इस्लाम आया तो सब आया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।